السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 47 میں آج میں حاضر ہوں اور جملہ حاضرین و سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ایک صاحب نے لکھا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے کفن میں تعداد میں اور طریقے میں کیا فرق ہے؟ ہم لوگوں کے یہاں اکثر کنفیوز ہوتا رہتا ہے، براہ کرم دونوں کے کفن کی تعداد اور مقدار بتا دیجئے اور کفنانے کا طریقہ بتا دیجئے۔ جواب یہ ہے کہ مردوں کے لیے کفن کے 3 کپڑے ہیں۔ پہلے مردوں کا طریقہ دیکھ لیجئے، لفافہ، ازار، قمیص۔ لفافہ کی لمبائی اتنی ہو کہ سر اور پیر کی طرف کم از کم ایک بالشت نکلا ہوا ہو تاکہ اس کو باندھا جا سکے، اور چوڑائی اتنی ہو کہ اس کو میت کے بدن پر لپیٹا جا سکے۔ ازار کی لمبائی پیشانی سے لے کر پاؤں تک اور چوڑائی جسم پر لپیٹنے کے بقدر۔ قمیص گردن سے پاؤں تک صرف 2 پلو اور دونوں پلو پیچھے اور اوپر کے برابر ہوں گے، اور چوڑائی جسم کے حساب سے آستین نہیں ہوگی۔ گردن کے پاس اس کپڑے کو کاٹ دیا جائے تاکہ سر کو باہر نکالا جا سکے۔ طریقہ سن لیجئے، مردوں کو کفنانے کا طریقہ۔ کفن میں خوشبو کی 3 بار دھونی دے دی جائے یا خوشبو لگا دی جائے۔ اس کے بعد سب سے پہلے لفافے کو تخت پر بچھا دیں، پھر اس پر ازار بچھا دیں، پھر قمیص کے پچھلے حصے کو بچھا دیں اور اوپر کا حصہ سمیٹ کر سرہانے رکھ لیں۔ اب میت کو کفن پر رکھیں اور قمیص کے سامنے والے حصے کو سر سے پہنا دیں، اور نہانے کے بعد جو کپڑا سطر چھپانے کے لیے پہنایا تھا اسے نکال لیں، اور کافور سجدوں کی جگہ یعنی پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر لگا دیا جائے۔ داڑھی و سر میں خوشبو کا استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد ازار کو پہلے بائیں جانب سے لپیٹا جائے، پھر دائیں جانب سے۔ اس کے بعد لفافے کو بائیں جانب سے لپیٹا جائے، پھر دائیں جانب سے۔ اس کے بعد سر اور پاؤں کے باہر نکلے ہوئے لفافے کے حصے کو باندھ دیا جائے۔ اسی طرح درمیان میں بھی ہلکے انداز سے باندھ دیا جائے تاکہ کفن کھلنے نہ پائے۔ یہ مردوں کا کفن تھا۔ اب عورتوں کا کفن ملاحظہ فرمائیں۔ عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیص، نمبر 4 خمار، نمبر 5 خرقہ۔ لفافہ کی لمبائی اتنی کہ سر اور پاؤں کی طرف ایک بالشت نکلا ہوا ہو تاکہ اس کو باندھا جا سکے، اور چوڑائی اتنی کہ جسم پر لپیٹا جا سکے۔ ازار کی لمبائی پیشانی سے لے کر پاؤں تک اور چوڑائی جسم پر لپیٹنے کے بقدر۔ قمیص گردن سے پاؤں تک اور آگے اور پیچھے کے دونوں پلو برابر ہوں، چوڑائی جسم کے حساب سے آستین نہیں ہوگی۔ گردن کے پاس اس کپڑے کو کاٹ دیا جائے تاکہ سر کو باہر نکالا جا سکے۔ خرقہ بہتر ہے کہ اس کی لمبائی سینے سے لے کر ران تک ہو، اگر ناف تک رہے تو بھی کافی ہو جائے گا، اور چوڑائی جسم پر لپیٹنے کے بقدر۔ خمار اتنا چوڑا اور لمبا ہو کہ سر اور اس کے بالوں کو اچھی طرح چھپا سکے۔ طریقہ آپ دیکھیے کفنانے کا۔ کفن کو 3 بار خوشبو کی دھونی دے دی جائے یا خوشبو لگا دی جائے۔ اس کے بعد سب سے پہلے لفافے کو تخت پر بچھا دیں، اس کے بعد خرقہ کو بچھا دیں، پھر ازار بچھا دیں، پھر قمیص کے پچھلے حصے کو بچھا دیں اور اوپر کا حصہ لپیٹ کر سرہانے رکھ لیں۔ اب میت کو کفن پر رکھا جائے اور قمیص کے سامنے والے حصے کو سر سے پہنا دیں، اور نہانے کے بعد جو کپڑا سطر چھپانے کے لیے لپیٹا تھا اسے نکال لیں۔ کافور سجدوں کی جگہ یعنی پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر لگا دیں۔ اس کے بعد سر کے بالوں کی 2 چوٹی کر کے قمیص کے اوپر سینے پر رکھ دیں، پھر خمار کو اس کے سر پر رکھ دیں
اور خمار کے دونوں کناروں کو سینے پر رکھے ہوئے بالوں کے اوپر ڈال دیں۔ خمار کو نہ باندھیں اور نہ لپیٹیں۔ اب سب سے پہلے ازار کو بائیں جانب سے لپیٹ دیں، پھر دائیں جانب سے، پھر خرقہ کو اسی طرح پہلے بائیں جانب سے لپیٹ دیں، پھر دائیں جانب سے، اور اخیر میں لفافے کو پہلے بائیں جانب سے لپیٹ دیں، پھر دائیں جانب سے۔ اس کے بعد سر اور پاؤں کی طرف لفافے کے نکلے ہوئے حصے کو باندھ دیں اور درمیان میں بھی ایک بندھن لگا دیں تاکہ کفن کھلنے نہ پائے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جس کھاٹ پر جنازہ رکھا جائے اس کے اوپر کوئی سادہ چادر ڈال دیا جائے، خاص طور سے عورتوں کے جنازے پر، تاکہ پردہ رہے۔ جس چادر پر قرآن کریم کی آیت یا کلمہ وغیرہ لکھے ہوئے ہوں ان کو اس کے لیے استعمال کرنا قرآن کریم کی اور کلمے کی بے ادبی ہے، اس سے ہر حال میں بچنا واجب ہے۔ آج کی مجلس اسی پر تمام ہوتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔